اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ دل کے اندر ندامت اختیار کرنا، اور نصوحہ کا معنی ہے سچے دل کے ساتھ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا کہ انسان جو ہے جب سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو آگ لگا دینا، اور جو راکھ بن جائے، خاک بن جائے، اس راکھ کو جو ہے آدھا سمندر میں ڈال دینا، آدھا زمین کے اوپر پھیلا دینا۔ جب وہ شخص فوت ہوا اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کریں، زمین کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کریں۔ اب اس کی راکھ کو جب جمع کیا گیا اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بتا کہ کس وجہ سے تو نے جو ہے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل کا آدمی تھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا کہ بتا تو نے اپنے بیٹوں کو ایسی بات کا حکم کیوں دیا تھا۔ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ صرف اس وجہ سے کہ جب سے میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تیری بارگاہ بڑی جبار ہے، قہار ہے، تو میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے، تجھ سے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا واقعی ہی تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا؟ وہ عرض کرے گا ہاں باری تعالیٰ واقعی ہی میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار کا کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اس کے پاس وہ عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کا ماحول دیکھا کہ اس کے آخری لمحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب الی اللہ، کہ تو اپنے گناہوں کی اس وقت اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اب اس کی زبان سے جو ہے وہ حرکت نہیں ہو رہی تھی، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ بِلِسَانِهِ، زبان سے تو وہ نہ بول سکا، لیکن فَأَوْمَا بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، اس نے اپنی آنکھیں جو وہ آسمان کی طرف لگا لیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم سے روح جو ہے پرواز کر گئی۔ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم اختیار فرمایا، آپ مسکرائے۔ عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص جب میں نے اس کو کہا کہ گناہوں کی معافی مانگ لے، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، زبان اس کی حرکت نہیں کر رہی تھی، اس نے بس اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف امید بھر کر دیکھا، اللہ کی طرف دیکھا کہ اب میرے گناہوں کو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، آسمان کی طرف دیکھا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اگر واقعی ہی سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گناہوں سے توبہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ایک شخص جو ہے شرابی تھا اور اس نے شراب اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، مجھے ماریں گے، اور ان کے روب کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی بوتل جو ہے وہ چھپا لی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتا بوتل کے اندر کیا تھا؟ اس نے ڈر کی وجہ سے سچے دل سے کہا کہ اس کے اندر جو وہ سرکہ ہے۔ تو کہتے جب حضرت عمر فاروق آگے چلے گئے،
اس نے بوتل باہر نکالی، شراب پینے لگا تو وہ سرکہ بن چکی تھی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص ایک دنیاوی ڈر سے سچے دل کے ساتھ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو جو بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے بات کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر کئی مرتبہ میں نے روایت پڑھی، بیان کی کہ ایک عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، لیکن جا رہی تھی اپنے کام کاج کے اندر۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، پیاس کی وجہ سے سخت گرمی کے اندر اپنی زبان باہر نکالے ہوئے کیچڑ کے اندر جو ہے وہ منہ مار رہا ہے، زبان مار رہا ہے۔ اس نے اپنے جوتا لیا اور جوتے کو جو ہے وہ اس نے کسی طریقے کے ساتھ کنویں کے اندر ڈالا، وہاں سے پانی نکالا، بار بار اس کتے کو پانی پلایا۔ جب دیکھا کہ اس کتے کی طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے تو پھر وہ آگے چلا گیا، وہ عورت آگے چلی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھی وہ فاحشہ عورت، تھی وہ گناہ گار عورت، لیکن اس کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد وہ کبھی گناہ کی طرف نہ گئی، اور گناہ کی نفرت اللہ تعالیٰ نے اس کے عورت کے دل کے اندر پیدا کر دی، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو بخشنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہے، کسی انسان نے نہیں بخشنا۔ کوئی انسان کسی کو جو ایک روٹی کا شاید لقمہ بھی نہ دے، اور کوئی انسان اگر کسی کے اندر چھوٹی سی غلطی دیکھ لے تو شاید ساری عمر اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بندے کے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے اور بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش بھی مسلسل جو فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی گھر میں مہمان نہ آیا، جب تک گھر میں مہمان نہ آتا تو اس وقت تک جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے۔ آپ گئے، باہر گئے، اور وہاں پر جا کر ایک بوڑھا شخص ملا، 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس کو پکڑ کے لے کے آئے، اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھانے لگے تو اس نے اللہ کا نام نہ لیا، جس طرح ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح اس نے اللہ کا نام نہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، کہا کہ تو نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ وہ کہنے لگا میں تو مجوسی ہوں، میں تو مجوسی ہوں، آگ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا کر گھر سے باہر نکال دیا، کہا کہ تو ہمارے گھر میں کیا لینے کے لیے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ 80 سال تک اس بندے کو رزق میں دیتا رہا ہوں اور یہ میری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اے ابراہیم، ایک مرتبہ کھانا تو نے دینا تھا اور تو نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ گئے، اس بندے کو دوبارہ لا کر کھانا کھلایا۔ جب اللہ کے نبی کی صحبت کے اندر تھوڑی دیر بیٹھا تو اسی وقت جو اس کی زبان سے جو ہے وہ کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ تو بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، اولیاء اکرام کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ